ایک بار آپ نے 7 شبانہ روزہ رکھا اور شب کو مطلب کہ استراحت نہ فرمائی، یعنی روزہ نہ کھولا۔ 8ویں دن بھوک نے غلبہ کیا اور نفس فریاد کر کے کہنے لگا کب تک آپ مجھ کو رنج اور تکلیف میں رکھیں گے۔ اسی وقت ایک شخص آیا اور ایک پیالہ جس میں کوئی چیز کھانے کی تھی آپ کو دیا۔ آپ نے لے کر رکھ لیا اور چراغ جلانے کو اٹھی، اتنے میں بلی آئی، اس نے پیالے کو الٹ دیا۔ آپ نے خیال کیا کہ پانی سے روزہ کھول لوں گی۔ آپ خورے میں پانی بھر کر لائیں تو چراغ گل ہو گیا۔ آپ نے پانی پینے کا ارادہ کیا تو اب خورا ہاتھ سے گر کر ٹوٹ گیا۔ آپ نے ایک آہ بڑھ کر درگاہ رب العزت میں کہا، یا اللہ یہ کیا ہے جو تم میرے ساتھ کرتا ہے؟ غیبی آواز سنائی دی، اے رابعہ اگر تم نعمت دنیا کی طالب ہو ہم دینے کو موجود ہیں، لیکن اپنا غم تمہارے دل سے نکال دیں گے، اس لیے ہمارا غم اور نعمت دنیا دونوں کا گزر ایک دل میں محال ہے۔ اے رابعہ رحمۃ اللہ علیہ، تمہارا بھی ایک مراد ہے اور ہمارا بھی ایک مراد ہے، لیکن ہماری اور تمہاری دونوں مرادیں جمع نہیں ہو سکتی۔ یہ نداء سن کر آپ نے اپنے دل کو دنیا سے جدا کیا اور امید کو کوہتا کیا، اس طرح جیسے کوئی مرنے والا نزاع کے وقت امید کو پر کرتا ہے اور دل کو دنیا کی باتوں سے الگ کرتا ہے، اور اس قدر دنیا سے الگ ہو گئی۔ ہر صبح کو دعا فرماتی ہیں، اللہ تو مجھے اپنی طرف مشغول کر لے تاکہ اہل دنیا مجھے کسی کام میں مشغول نہ کر سکیں۔ اب ہمیشہ رویا کرتی تھی۔ لوگوں نے کہا بظاہر آپ کو کوئی بیماری معلوم نہیں ہوتی، پھر کیا سبب ہے جو آپ اس طرح رویا کرتی ہیں؟ آپ نے فرمایا تم لوگوں کو معلوم نہیں میرے سینے کے اندر ایسی بیماری ہے جس کا علاج کوئی طبیب نہیں کر سکتا، اس مرض کی دوا وصال الہی ہے، اسی وجہ سے میں روتی ہوں، اپنی صورت درمندوں کی مسل بنائے رکھتی ہوں، شاید قیامت میں اسی ذریعے سے میری آرزو پوری ہو جائے۔ چند بزرگ آپ کے پاس آئے، آپ نے ان سے کہا تم لوگ بیان کرو اللہ کی پرستش کیوں کرتے ہو؟ ایک نے کہا ہم دوزخ کے تکوں سے ڈرتے ہیں اور اسی پر سے قیامت میں گزر ہوگا، اس کے خوف کے سے اللہ کی پرستش کرتے ہیں تاکہ دوزخ سے محفوظ رہیں۔ دوسرے نے کہا ہم بیشت کی آرزو کی وجہ سے اللہ کی پرستش کرتے ہیں۔ آپ نے فرمایا وہ بندہ برا ہے جو اللہ کی پرستش خوف دوزخ یا امید جنت کی وجہ سے کرے۔ ان بزرگوں نے کہا آپ کو اللہ سے امید یا خوف نہیں ہے؟ آپ نے فرمایا اللہ کی عبادت فرض عین ہے۔ پھر فرمایا اگر اللہ بیشت اور دوزخ پیدا نہ کرتا تو کیا اس کے بندے اس کی عبادت نہ کرتے؟ اللہ کی پرستش بے واسطہ کرنا چاہیے۔ لوگوں نے آپ کی آزمائش کی غرض سے کہا اللہ نے فضائل مردوں کو بہت دیے ہیں اور مردوں میں انبیاء بھی بہت ہوئے، کبھی کسی عورت کو مرتبہ نبوت نہیں ملا، آپ کو رتبہ ولایت نہیں مل سکا، پھر بناوٹ کرنے سے کیا فائدہ؟ آپ نے کہا تمہارا قول درست ہے، لیکن یہ بتاؤ کہ دنیا میں آج تک کسی عورت نے بھی سوائے مردوں کے خدائی کا دعویٰ کیا ہے؟ یا کوئی عورت بھی محنثہ ہوئی ہے؟ حالانکہ ہزاروں مرد محنث ہوئے ہیں۔ ایک بار آپ علیل ہوئی، لوگوں نے علالت کا سبب پوچھا، آپ نے کہا میرے دل کو بہشت کی طرف توجہ ہوئی تو اللہ تعالیٰ مجھ پر خفا ہوا، اس کا عتاب میری علالت کا باعث بنا۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مالک بن دینار اور حضرت شفیق بلخی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت رابع بصری رحمۃ اللہ علیہ کے ہاتھ ہیں، اور صدق کے بعد آپس میں تذکرہ ہو رہا تھا۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ نے کہا وہ شخص اپنے دعوے میں صادق نہیں ہے جس کا مالک مارے اور صبر نہ کرے۔ رابعہ رحمۃ اللہ نے کہا اس قول سے خودی کی بو آتی ہے۔ حضرت شفیق بلخی رحمۃ اللہ نے فرمایا وہ شخص اپنے دعوے میں صادق نہیں جسے اس کا مالک مارے اور شکر نہ کرے۔ حضرت رابع رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا اس سے بہتر تعریف صادق کی ہونی چاہیے۔ حضرت مالک بن دینار رحمۃ اللہ نے فرمایا وہ شخص اپنے دعوے میں صادق نہیں جسے اس کو مالک مارے اور اس سے لذت حاصل نہ کرے۔ رابعہ رحمۃ اللہ نے پھر یہی فرمایا کہ اس سے بہتر تعریف صادق کی ہونی چاہیے۔ ان تینوں بزرگوں نے کہا ہم لوگ اپنے اپنے نزدیک تعریف کر چکے، اب آپ بھی کچھ فرمائیں۔
حضرت رابع بصری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا اس شخص اپنے دعوے میں صادق نہیں جس کو اپنے مولا کی دیدار حاصل ہو وہ اپنے زخم کی تکلیف کو بھول نہ جائے۔ خواجہ محمد اسلام عرض گزار ہے کہ کوئی شخص مشاہد الہی میں اپنے زخم کی تکلیف کو بھول جائے۔ ہرگز تعجب کی بات نہیں، اس لیے کہ مصر کی عورتوں نے جمال حضرت یوسف علیہ السلام کو دیکھ کے اپنی انگلیاں کاٹ ڈالی تھی اور ان کو اس کی تکلیف ذرا بھی معلوم نہ ہوئی۔ شیوخ بصرہ میں ایک بزرگ حضرت رابعہ رحمۃ اللہ علیہ کے پاس تشریف لائے اور بیٹھ کر مذمت دنیا کرنے لگے۔ حضرت رابعہ رحمۃ اللہ نے کہا معلوم ہوا تمہیں دنیا سے بہت محبت ہے، کیونکہ اگر تمہیں دنیا کی محبت نہ ہوتی تو ہرگز کا ذکر نہ کرتے۔ قاعدہ ہے جو شخص جس چیز کو دوست رکھتا ہے اس کا ذکر کیا کرتا ہے۔ اور شام سے عبادت الہی میں کھڑی ہوتی اور صبح کر دیتی تھی۔ فرمایا ہم اللہ کا شکر کس طرح ادا کریں، اس نے ہمیں عبادت کرنے کی توفیق دی۔ پھر فرمایا میں اس کے شکر میں کل روزہ رکھوں گی۔ آپ مناجات میں کہتی تھی اگر قیامت کے دن مجھے دوزخ میں بھیجے گا تو میں تیرا ایسا بیت ظاہر کروں گی جس کی وجہ سے دوزخ مجھ سے 1000 برس کی راہ پر بھاگ جائے گی۔ فرماتی یا اللہ تو نے دنیا میں جو حصہ میرے لیے مقرر کیا ہے اپنے دشمنوں کو دے دے، اور جو حصہ خدا میں میرے لیے رکھا ہے اپنے دوستوں میں بانٹ دے، کیونکہ میرے لیے تو ہی کافی ہے۔ فرمایا میں دوزخ کے خوف سے تیری عبادت کروں تو تو مجھے دوزخ میں جلا، اگر جنت کی آرزو کی وجہ سے عبادت کروں تو جنت مجھ پہ حرام کر، اگر تجھ سے چاہوں تو اپنے جمال مجھ کو نصیب کر۔ اور فرمایا اللہ اگر مجھے دوزخ میں بھیجے گا تو میں فریاد کروں گی کہ میں نے تجھے دوست رکھا، دوست کے ساتھ یہ معاملہ نہیں کرتے۔ غیب سے آواز آئی رابعہ تو ہم سے بدگمان نہ ہو، ہم تجھے اپنے دوستوں کے قرب میں جگہ دیں گے تاکہ تو ہم سے بات کر سکے۔ اور فرمایا اللہ میرا کام اور میری آرزو دنیا میں تیری یاد ہے، آخرت میں تیرے دیدار، آگے تو مالک ہے جو چاہے کرے۔ ایک شب کی عبادت کرتے وقت آپ نے فرمایا اللہ میرے دل کو حاضر کر یا میری بے دلی کی عبادت کو قبول کر لے۔ جب آپ کی وفات کا زمانہ قریب ہوا جو مشاہد آپ کے قریب تھے ان سے آپ نے فرمایا تو اٹھ جاؤ، فرشتوں کے واسطے جگہ خالی کر دو، سب باہر چلے آئے اور دروازہ بند کر دیا۔ ایک آواز سب لوگوں نے سنی، وہ آواز یہ تھی اے نفس مطمئنہ اپنے پروردگار کی طرف رجوع کر۔ اللہ اکبر سبحان اللہ۔ اس کے بعد دیر تک کوئی آواز نہ آئی، لوگ اندر گئے، دیکھا آپ کا وصال حق ہو چکا ہے۔ آپ نے اس دنیا بے بقا سے کوچ فرمایا۔ کسی نے آپ کو خواب میں دیکھا اور پوچھا منکر نکیر سے کیا معاملہ ہوا؟ آپ نے جواب دیا جب منکرین آئے اور مجھ سے انہوں نے پوچھا تیرا رب کون ہے، میں نے کہا پلٹ جاؤ اللہ رب العزت سے کہو جب تو نے ایک خاتون عورت کو باوجود اس کے کہ تجھے تمام مخلوق کا خیال تھا کبھی فراموش نہ کیا، پھر وہ کیوں کر تجھے بھول جاتی، حالانکہ دنیا میں بھی اس سے تیرے سوا کسی سے علاقہ نہ تھا، تو کیوں فرشتوں کے ذریعے سے سوال کرتا ہے؟ اللہ رب العزت کی رحمتیں ہوں آپ پر، ستاروں کی تعداد کے بقدر، ریت کے ذروں کے برابر، پانی کی قطروں کے برابر، درختوں کے پتوں کے برابر، ان بہنوں پر جو آپ رحمت اللہ کی راہ اختیار کریں، اور سلام اور آپ پر مسلمان بہنوں اور بھائیوں کی طرف سے قیامت تک آنے والوں کی طرف سے، آمین۔